اہل حدیث اور اہل قرآن ایک علمی طبقے کا نام تھا پہلے. جو حافظ تھا وہ اہل قرآن کہلاتا تھا، جو حافظ نہیں تھا وہ اہل قرآن بھی کہلاتا تھا، لیکن مسلمان وہ بھی تھا، مسلمان وہ بھی. اس طرح اہل حدیث محدث کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا تھا. جو محدث ہے اس کو لوگ اہل حدیث کہتے تھے، جیسے آپ کی آج کا لفظ شیخ الحدیث ہے. جو حدیث پڑھا دے اس کا شیخ الحدیث کہتے ہیں، اس کے بیٹے کو بھی شیخ الحدیث کہتے ہیں، بڑا ہوا اس کی بیوی کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، کیونکہ یہ علمی طبقے کے لوگ ہیں. ہاں مسلمان سب تھے، لیکن جب ایک فرقے کا نام ہے حدیث رکھ لیا گیا، فرقے کا نام، تو کتنا بڑا نقصان ہوا. ایک مشکل ذہن بن گیا کہ بھی حدیث کو ماننے والے بھی مسلمان ہیں، نہ ماننے والے بھی مسلمان ہیں. پہلے تھا علمی طبقے کا لوگ، وہ تھا کہ وہ محدث ہے وہ فن کا ماہر ہے، یہ فن کا ماہر نہیں ہے. مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے. پہلے اہل حدیث ایک مسلمان علمی طبقے کا نام تھا. جیسے اور سمجھے ڈاکٹری ایک فن ہے نا، ہم ڈاکٹر کے بیٹے کا ڈاکٹر نہیں کہتے، سنی کے بیٹے کو سنی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی فرقے کا نام ہے. یہ ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب پڑھاتا ہے. اور وہ جو نام ہوتا ہے، اب ڈاکٹر جب تک اس کا بیٹا ڈاکٹر نہ بنے، اس کی بیوی بھی لیڈی ڈاکٹر ہو تو ہم ڈاکٹر کہیں گے، اگر نہیں پڑھے تو اس کو ڈاکٹر نہیں کہیں گے. اسی طرح اہل حدیث کا جو فن کا ماہر ہو، سننے کو یاد رہتا ہے، راویوں کا سارا آتا پتا یاد ہو سکتا. لیکن آج جس طرح حافظ کا لفظ بدنام ہو گیا نا، جو اندر آتا کہتے ہیں حافظ جی آ گئے، اس کو بسم اللہ بھی یاد رہو، کہتے ہیں حافظ جی آ گئے، حافظ جی آ گئے. اسی طرح ہر جس کو ایک حدیث کی سند یاد نہیں، حدیث کی تاریخ بھی یاد نہیں ہے حدیث. تو دیکھو جب تک علمی طبقے کا نام تھا تو یہی سوال تھا نا کہ یہ کوئی محدث ہے، اس علم لگتا ہے حدیث کا ہے، یہ بھی مسلمان لیکن علم نہیں لگتا. لیکن جب یہ فرقے کا نام بنا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اب جب ان سے پوچھتے کہ یہ مسلمان ہے تو کہتے ہیں مسلمان ہے. تو دیکھو کتنا نقصان ہوا کہ ایک نئی تقسیم پیدا ہو گئی جو پہلے 1300 سال نہیں تھی، کہ حدیث کے ماننے والا بھی مسلمان ہے اور انکار کرنے والا بھی مسلمان ہے. بڑے بھائی نے اور ترقی کی، انہوں نے فرقے کا نام ہے قرآن رکھ لیا. تو اسلام میں پہلی دفعہ یہ تصور ہوگا کہ قرآن کے ماننے والے مسلمان ہیں اور قرآن کا انکار کر کے بھی لوگ مسلمان رہ سکتے ہیں. تو دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں. اب مسعودی فرقے نے جو نہ کسی کو سلام کرے، نہ کسی کے دماغ کو صحیح کہے، سب کو کافر کہے، اس نے اپنا نام رکھ لیا مسلم. اب جہاں یہ 11 لوگ، وہاں لوگ بیچارے مسلم کا لفظ کرنے سے ڈرتے ہیں. اگر ہم نے کہا تو وہ لفظ یہ ہے تو لوگ ہمارا بھی جنازہ نہیں کریں گے، سب بات ہوگی. تو دیکھو لفظ مسلم کو ان نے کیسا بدنام کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جن کو دین کی سرے سے تعریف ہی نہیں آتی. بخش بسرا میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک فرقے نے نام رکھ لیا اہل قرآن، اس کے بعد دوسرا کوٹا انہوں نے نام رکھ لیا اہل حدیث. اب ان کا طریقہ بھی وہی کہ جی ہم پہلے سے کیسے کہ جب سے حدیث ہے اسی زمانے سے ہم ہیں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث سچی یا جھوٹی؟ سچی. پھر اہل حدیث بھی سچے، اہل حدیث بھی، دونوں ایک قسم کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اہل قرآن یقین سچا، لیکن اس دور کے اہل قرآن جو سنت کے منکر ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا ان قرآن سے کوئی تعلق نہیں، دھوکے کے لیے نام لے رہے. تو اس لیے یہ فتنے جو ہیں، اب دیکھیے اہل حدیث میں جو لفظ حدیث ہے اس کو سمجھیے. طلباء حضرات بھی بیٹھے ہیں، محدثین حدیث سند کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا اہل حدیث دو قسم کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کون سی قسم کے ہیں. کہ دو قسم کے کیسے؟ میں نے کہا ایک تو وہ اہل حدیث ہے جس کو ہر حدیث کی سند یاد ہو.
پھر ہر راوی کے حالات یاد ہو. ایسے جو اہل حدیث ہیں ان کو محدث بھی کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں. تو آپ بھی وہی ہیں. تو میں نے کہا دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لے گئے تو محدثین نے ان کا امتحان لیا. 100 حدیثیں پیش کی جس کی سندیں اور متن بدل دیے. اس متن کے سند اس کے ساتھ لگا دی, اس کی اس کے ساتھ لگا دی, کچھ سندوں میں گڑبڑ کر دی. تو میں نے کہا اب بہتر تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں ایک حدیث پڑھوں کہ اس کی سند سناؤ, ایک سند پڑھوں کہ اس کا متن سناؤ کون سا ہے. تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ محدث ہیں اور آپ واقعی اہل حدیث ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا, بعض شاگرد بالکل نکمے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا, تو اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جو جہاں سے تجھے آتا وہیں سے سنا دے. یہی ہوتا ہے نا. اس لیے میں خود نہیں پوچھتا, میں کہتا ہوں کہ تو 5 حدیثیں مجھے سند کے ساتھ سنا اور پھر سند کے ہر راوی کے مجھے حالات سنا. کہتا جی نہیں میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں, میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں. تو اب دیکھیے نا یہ جو لفظ اہل حدیث یا محدث کا لفظ ہے, امام بخاری محدث سے نا سندیں یاد تھی تو وہ اہل حدیث تھے. یہ ایک علمی طبقے کے لیے ہے. کس کے لیے؟ علمی طبقے کے لیے. اور مذہبی فرقے کا نام نہیں تھا. مذہبی فرقے اور علمی طبقے میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بات غور سے سمجھے. دیکھیے سنی جو ہے پڑھا لکھا بھی سنی کہلاتا ہے, ان پڑھ بھی سنی کہلاتا ہے. خاوند بھی سنی ہے, بیوی بھی سنی ہے, باپ بھی سنی ہے, بیٹا بھی, کیونکہ یہ مذہبی نام ہے. یہ پڑھے ہوئے ان پڑھ پر برابر استعمال ہوتا ہے. لیکن شیخ الحدیث صاحب جو ہے ان کی بیوی اگر پڑھی نہیں ہوئی تو شیخ الحدیث نہیں کرا سکتی. ان کا بیٹا اگر پڑھا ہوا نہیں تو شیخ الحدیث. ڈاکٹر صاحب کی بیوی اگر ڈاکٹری نہیں پڑھی ہوئی تو ڈاکٹر نہیں کہلا سکتی. اس کا بیٹا ڈاکٹری نہیں پڑھا ہو تو ڈاکٹر. شیخ الادب والفقہ کا بیٹا جو ہے یا بیوی وہ شیخ الادب والفقہ نہیں کہلا سکتی, کیونکہ جو وہ علم حاصل کرے گا اس کو کہا جائے گا نا. تو جب اہل حدیث کا لفظ محدث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو جو یہ علم حاصل کرے گا اس کو محدث کہا جائے گا, اہل حدیث کہا جائے گا, اور کسی ان پڑھ کو اہل حدیث یا محدث نہیں کہا جائے گا. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ مذہبی نام جو ہے وہ پڑھے ہوئے ان پڑھ دونوں پر استعمال ہوتا ہے, اور علمی طبقے کا جو نام ہے وہ اس علم کے پڑھنے پر استعمال ہوتا ہے, نہ پڑھنے پر استعمال نہیں ہوتا. اس لیے میں نے پیر جھنڈے سے یہ چیلنج کیا تھا پیر جھنڈے کو کہ انگریز کے دور سے پہلے آپ پوری اسلامی کتابوں میں سے ایک آدمی کا نام دکھا دیں جس نے حدیث پڑھی نہیں, سندیں نہیں جانتا, ان پڑھ ہے لیکن اس کو اہل حدیث کہا گیا. تو پھر پتہ چلے گا کہ اہل حدیث کسی مذہبی فرقے کا نام تھا. میں نے کہا میں 1,00,000 روپیہ فی نام انعام دوں گا کہ انگریز سے پہلے یہ ہو کہ کسی ان پڑھ کو اہل حدیث کہا گیا ہو, لیکن یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے جیسے اہل قرآن کہتے تھے حافظ کو, آج تو حافظ کا معنی بھی بدل گیا ہے. پہلے حافظ کہتے تھے جس کو قرآن سارا یاد ہوتا ہے. آج ہر اندھے کو کہتے ہیں حافظ جی, اگر کہا بسم اللہ بھی یاد نہ ہو. ہر اندھا جو اندھا ذرا آ جائے میری حافظ جی بیٹھ جاؤ, حافظ جی وہ پوچھے بسم اللہ یاد ہے نہیں. تو جیسے ان پڑھ اندھے کو حافظ جی کہنا, ایسے ہی غیر مقلدوں کو اہل حدیث کہنا ہے کہ بیچاروں کو کسی حدیث کی نہ سند ہے نہ راویوں کے حالات یاد ہو. تو اہل حدیث جو محدثین کے لیے اس کا معنی کیا ہے؟ سندوں والے. کیا معنی ہے؟ سندوں والے. اہل قرآن کا لفظ جو ہماری کتابوں میں ہے وہ ہے حفاظ قرآن, جن کو قرآن خوب یاد ہو.
کوئی صحابی اس معنی میں اہل قرآن نہیں تھا کہ وہ نبی کی سنت کا منکر ہو، کوئی صحابی اس معنی میں اہل حدیث نہیں تھا کہ وہ فقہ کا انکار کرے۔ اب جس طرح یہودی جو ہے یہ کتاب لکھ کر نام اللہ کا لگا دیتے تھے، اسی طرح اب یہ بیچارے پرانی کتابوں سے نام دیکھ کر رکھ لیتے ہیں، فرقہ نیا ہوتا ہے، نام پرانی کتاب سے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ تو اس لیے یہ سارے دھوکے کے نام ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔